اف، یہ موم کی دیہاتی بہو کہاں رہ گئی؟ پہلے زبردستی اس جاہل سے میری شادی کروا دی، اب اسے یہاں امریکہ بھی میرے سر پر سوار کر دیا۔ عجیب مصیبت ہے۔ ایشان غصے سے ایئرپورٹ کی طرف دیکھ کر بولا، بالاج کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، اس لیے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی کو آتا دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ 2 دن میں تمہیں یہاں سے واپس نہ بھگایا تو میرا نام بالاج شاہ نہیں۔ السلام علیکم، حیا نے اچھے سے مسکرا کر کہا۔ بالاج نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو محترمہ، اپنا ڈرامہ بند کرو، تم امریکہ آ گئی ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم میری بیوی بن گئی ہو۔ میرے پاس تمہارے لیے بالکل وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس فضول شادی کو تسلیم کرتا ہوں۔ حیا نے ذرا سا بھی برا نہیں مانا، اس نے اپنا بیگ سائڈ پر کیا اور اطمینان سے بولی، وعلیکم السلام تو ٹھیک سے کہو، اور رہی بات شادی کی تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس گھر زبردستی آنے کا، ماما نے بھیجا ہے تو آ گئی، ورنہ آپ کی اس فیک لائف اور نخروں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھو مس، زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امریکہ ہے، یہاں تمہارے یہ پنڈ والے چونچلے نہیں چلیں گے۔ باہر میری کار کھڑی ہے، چپ چاپ چلو اور گاڑی میں بیٹھو، راستے میں بتا دوں گا کہ یہاں کے اصول کیا ہیں۔ بالاج دانت پیس کر بولا۔ حیا نے ہلکا سا کندھا اچکایا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ویسے بھی طنز کرنے سے پہلے راستے کا پتہ ہی بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ بالاج غصے سے بڑبڑاتا ہوا باہر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بالاج کے ولا نما اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ حیا نے اندر قدم رکھا تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بالاج نے اپنی جیکٹ اتار کر زور سے صوفے پر پھینک کر بولا، سن لو، یہ میرا گھر ہے، میرے اپنے اصول ہیں، اس گھر میں تم ایک مہمان کی طرح ہو، وہ بھی صرف چند دنوں کے لیے، جب تک میں ماما کو کوئی بہانہ بنا کر تمہیں واپس نہیں بھیج دیتا۔ باورچی خانے میں کھانا خود بنانا پڑے گا، میرے فرینڈز آئیں گے تو تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، سمجھی؟ حیا اٹھی، کچن کی طرف دیکھا، پھر واپس بالاج کی طرف متوجہ ہو کر بولی، واہ کیا رول بنائے ہیں، لگتا ہے آپ نے اکیلے رہنے کا پورا کورس کیا ہوا ہے۔ خیر آپ فکر مت کرو، میں آپ کے سر کا بوجھ نہیں بنوں گی، رہی بات کھانے کی اور آپ کے دوستوں کی تو میں اپنے حساب سے دیکھ لوں گی۔ بالاج کو اس کا یہ بے پرواہ انداز آگ لگا رہا تھا۔ وہ غصے سے اس کے قریب آیا اور ہاتھ باندھ کر بولا، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، یہاں میرے دوست روز آتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، اگر تم نے میری کسی بھی چیز میں مداخلت کی یا میرے دوستوں کے سامنے کوئی دیہاتی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا نے ذرا سا بھی خوفزدہ ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی اور بولی، اوہ اچھا مسٹر بالاج شاہ، اتنی دھمکیاں مت دو، دل کمزور ہے میرا۔ ویسے آپ کے دوست کون ہیں؟ ذرا ان سے بھی ملنا پڑے گا تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ جس دیہاتی لڑکی کو آپ چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ کتنی پانی میں ہے۔ بالاج غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تم سدھرو گی نہیں نا، ابھی تو تم آئی ہو، 2 دن بعد خود ہی کہو گی کہ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ تو وقت بتائے گا کون کس کو کہتا ہے کہ واپس جاؤ، حیا نے سکون سے کہا اور اپنا دوسرا بیگ کھولنے لگی۔ شام ڈھلتے ہی بالاج کا فون بجا۔ اس کا دوست ایلیکس اور دوسری کینیڈا گینگ کے لوگ گھر پر آنے والے تھے۔ بالاج نے فوراً حیا کی طرف دیکھا جو اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایلیکس اور سارا اندر داخل ہو گئے۔ سارا جو بالاج کی پچھلی کچھ خاص دوستوں میں سے ایک تھی، آتے ہی بالاج کے گلے مل گئی۔ ارے بالاج ہنی، تم نے تو اس بار پارٹی کا بہت لیٹ پلان بنایا، سارا نے ماڈرن انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالاج مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بس یار کچھ پرسنل کاموں میں بزی تھا، آؤ بیٹھو ڈرنکس ارینج کرتا ہوں۔ سب لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے کہ اتنے میں کچن سے پانی کی بوتل لینے کے بعد حیا باہر آ گئی۔ وہ عام سے حلیے میں تھی مگر چہرے پر ایک الگ ہی رعب اور تازگی تھی۔ سارا کی نظر فوراً حیا پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر بولی، بالاج یہ کون ہے، تمہاری نئی ہاؤس میٹ یا کوئی فین؟ بالاج کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر بولنا چاہا، وہ سارا یہ بس، لیکن حیا نے بات خود سنبھال لی۔ وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ان کے پاس آئی، صوفے کے قریب کھڑی ہوئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر بولی، ہائے میں حیا ہوں اور ہاؤس میٹ نہیں، بالاج کی وائف ہوں، ویلکم ٹو دا ہاؤس۔ کمرے میں ایک دم پن ڈراپ سائلنس ہو گیا۔ ایلیکس کی ہنسی حلق میں ہی اٹک گئی اور سارا نے آنکھیں پھاڑ کر بالاج کی طرف دیکھا جو غصے اور شرمندگی سے پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ بالاج کے لیے یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر حیا کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے صوفے سے تھوڑا دور ایک کونے میں لے گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے حیا، بالاج دانت پیس کر غصے سے بولا، آواز اتنی دھیمی رکھی کہ باہر والے نہ سن سکے۔
تم نے سب کے سامنے یہ تماشا کیوں لگایا؟ میں نے تمہیں صاف کہا تھا کہ اپنے کمرے میں رہو. میری پرسنل لائف میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھ چھوڑ کر بات کرو مسٹر بالاج، حیا نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا. تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہاری غلامی کرنے آئی ہوں یا تمہاری اس فیک لائف سے ڈر جاؤں گی؟ اگر شادی کا تماشا تمہاری فیملی نے کیا ہے تو بھگتو بھی تم ہی. میں نے جھوٹ بول کر کوئی گناہ نہیں کیا. میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی چھپا ہوا راز نہیں جسے تم کچرے کی طرح سائڈ پر پھینک دو. بالاج کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا ہو. اس کے اندر کا ایگو اور غصہ اپنے عروج پر تھا، لیکن حیا کی ان سچی اور کھری باتوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. وہ ایک سیکنڈ کے لیے کچھ بول نہ سکا. دوسری طرف صوفے پر بیٹھی سارا نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہلائیں اور طنزیہ انداز میں بولی، اوہ واو بالاج، تو تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ یہ تو بڑی کمال کی سرپرائز تھی. کہاں سے ڈھونڈ کر لائے ہو اس دیسی مال کو؟ سارا کے منہ سے دیسی مال والا لفظ سن کر بالاج کا دماغ اور زیادہ گھوم گیا. حالانکہ وہ خود حیا کو دل سے قبول نہیں کرتا تھا اور اسے دیہاتی بھی کہتا تھا، لیکن کسی باہر والے کی زبان سے اپنی بیوی کے لیے ایسی گھٹیا بات سننا اس کے اندر کے غیرت مند مرد کو چبھ گیا. بالاج نے سارا کی طرف دیکھا. آنکھوں میں سرد مہر اور غصہ صاف جھلک رہا تھا. سارا، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میری وائف ہے، کوئی سڑک کی چیز نہیں. الیکس نے ماحول کا تناؤ بھانپتے ہوئے جلدی سے بات سنبھالی. ارے ریلیکس بالاج، سارا مذاق کر رہی تھی. ویسے تمہاری وائف ہے بڑی کانفیڈنٹ. خیر ہم پھر کبھی. لگتا آج تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے. الیکس اور سارا نے اپنا سامان اٹھایا اور بنا زیادہ رکے وہاں سے نکل گئے. خوش ہو گئی ہو اب؟ بالاج طنزیہ ہنسا. میرے سارے دوست چلے گئے، میری پرسنل لائف کا کچرا کر دیا تم نے. تمہیں تو بس مزہ آتا ہے نا میری زندگی خراب کرنے میں. حیا جو اب تک مضبوط بنی ہوئی تھی، اس کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن اس نے روتے ہوئے بھی بالاج کی آنکھوں میں دیکھنا بند نہیں کیا. میری کون سی خوشی تھی اس شادی میں بالاج؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں شوق سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، جہاں کوئی مجھے جانتا تک نہیں، جہاں میرا شوہر مجھے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، روز مجھے تانے دیتا ہے؟ ماما کے دباؤ پر مجبور تھی، ورنہ میں ایک دن بھی اس گھر میں نہ رکتی جہاں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے. حیا نے اپنے آنسو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیے، ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی. جاتے جاتے وہ رکی، پلٹ کر بالاج کو دیکھا اور مدھم مگر بھرپور آواز میں بولی، تمہیں اپنے اس امریکہ پر، اپنے دوستوں پر اور اپنے اس ایگو پر بہت غرور ہے نا؟ دیکھ لینا ایک دن یہی لڑکی تمہیں روتے ہوئے چھوڑ کر جائے گی اور تب تمہیں احساس ہوگا کہ عزت پیسوں یا ماڈرن لائف سے نہیں، انسان کے دل سے ملتی ہے. یہ کہہ کر حیا اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا. بالاج وہیں اکیلا ہال میں کھڑا. دروازہ بند ہونے کی آواز پر بالاج اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں. اس نے غصے سے اپنا فون اٹھایا اور صوفے پر دے مارا. صبح کی روشنی اپارٹمنٹ کی بڑی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی. بالاج جب نیند سے بیدار ہو کر ہال میں آیا تو کچن سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی. اس نے سوچا حیا شاید کچھ بنا رہی ہوگی، لیکن پھر اس نے جھنجھلا کر سر جھٹکا. مجھے کیا، جو مرضی کرے، ویسے بھی اسے پاکستان کی ٹکٹ تھما دوں گا. وہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ حیا کچن سے باہر آئی. اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا اور نہ ہی پچھلی رات کے رونے کا کوئی اثر. اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا. حیا نے بالاج کی طرف دیکھا بھی نہیں اور خاموشی سے صوفے کی دوسری سائڈ پر بیٹھ کر چائے کی سبکی لینے لگی. بالاج سے رہا نہ گیا. وہ طنزیہ انداز میں بولا، واہ بھائی واہ، رات کو ایسے ڈرامے کیے جیسے پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، اور صبح اتنی آرام سے چائے پی جا رہی ہے. لگتا ہے یہاں مستقل رہنے کا پورا ارادہ ہے. حیا نے کپ میز پر رکھا، آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور بالاج کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مسٹر بالاج شاہ، آپ کی ایک بہت بری عادت ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیتے ہیں. رات کو میں روئی تھی کیونکہ میں انسان ہوں، پتھر نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں سورج نکلتے ہی مر جاؤں گی. اور رہی بات مستقل رہنے کی، تو اپنا وہ غلط فہمی کا بلبلہ پھوڑ دیں. میں اتنی بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ جہاں میری عزت نہ ہو وہاں ایک منٹ بھی رکوں. بکواس بند کرو اپنی. 2 دن ہو چکے ہیں، کل میں تمہاری واپسی کی ٹکٹ بک کر رہا ہوں. ماما سے خود بات کر لوں گا، تم اپنا سامان پیک کر لینا. ٹکٹ بک کروانے کی اتنی جلدی کیا ہے مسٹر بالاج؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹکٹ آپ کو اپنے نام سے بک کروانی پڑ جائے اور میں یہیں بیٹھی رہوں. تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ بالاج شاہ کا فیصلہ بدل سکو. بالاج غصے سے دھاڑا. اوقات کا فیصلہ وقت کرتا ہے، منہ سے بھولے ہوئے الفاظ نہیں. حیا نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور اپنا کپ اٹھا کر واپس کچن میں چلی گئی. شام کو بالاج کا فون بجا.
یہ اس کا قریبی دوست کبیر تھا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا۔ کبیر نے فون پر ہی اسے ایک زبردست پارٹی کی دعوت دی اور کہا کہ وہ شہر کے ایک نامور کلب میں مل رہے ہیں۔ بالاج کو گھر کی اس گھٹن بھرے ماحول سے نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے فوراً ہاں کر دی اور جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو حیا لاؤنج میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ بالاج نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے طعنہ مارا، میں باہر جا رہا ہوں، اکیلے ڈرنا مت، اور ہاں، کسی چور یا اجنبی کو دیکھ کر چیخنے مت لگ جانا۔ یہ امریکہ ہے، یہاں دیہات کی طرح کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ حیا نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر اطمینان سے کہا، آپ اپنے مزے پورے کریں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بس اتنا کہوں گی کہ ہوش میں گھر واپس آئیے گا، کیونکہ یہاں سنبھالنے والا کوئی دیہاتی نہیں ملے گا۔ بالاج غصے سے دروازہ زور سے پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ کلب کی رنگین اور شور شرابے والی فضا میں بالاج اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ڈرنکس اور گپ شپ میں مصروف تھا۔ وہاں کبیر کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، جن میں ایک ماڈل نما لڑکی نتاشا بھی تھی جو مسلسل بالاج پر توجہ دے رہی تھی۔ کیا بات ہے بالاج، سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے، وہ بھی کسی دیسی گاؤں کی لڑکی سے؟ کبیر نے ہنستے ہوئے گلاس بالاج کے ساتھ ٹکرایا۔ بالاج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جھوٹ بولنا ہی بہتر سمجھا۔ کیسی بیہودہ باتیں کر رہے ہو یار، کون سی شادی؟ وہ بس ماما کی طرف سے ایک دور کی رشتہ دار ہے جو کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میرا شادی وادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو فضول میں کسی نے غلط خبر دے دی۔ بالاج کی یہ بات اس کونے میں کھڑی نتاشا نے بھی سن لی، جو مسکرا کر آگے بڑھی اور بولی، اوہ، تو پھر اس کا مطلب ہے مسٹر بالاج شاہ ابھی بھی سنگل ہیں؟ تو پھر آج کی رات اس بات کا جشن ہونا چاہیے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ شور شرابے کے باوجود بالاج کا دل اس پارٹی میں نہیں لگ رہا تھا۔ یار، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں۔ دوستوں کے کہکہوں اور نتاشا کے طعنے کے درمیان وہ کلب سے باہر نکلا، اپنی کار کی چابی نکالی اور سیدھا اپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بالاج نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے لائٹ آن کی اور تیزی سے حیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے حیا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے گھبرا کر دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ حیا کا کمرہ اندر سے خالی تھا۔ وارڈروب کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بستر پر رکھے تھے۔ اچھا ہے، چلی گئی ہوگی، یہی تو چاہتا تھا میں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس ہال میں آیا اور صوفے پر گر گیا۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا گیلے بالوں کے ساتھ چہرے پر ہلکا تولیہ پھرتے ہوئے باہر نکلی۔ اس نے عام سا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بالکل پرسکون لگ رہی تھی۔ بالاج نے اسے دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، تم یہیں ہو؟ مجھے لگا بھاگ گئی ہو۔ حیا نے تولیہ بیڈ پر رکھا، بالاج کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے مسٹر بالاج شاہ، اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کی مہمانداری ابھی ادھوری ہے۔ ویسے آپ اتنی جلدی کلب سے کیسے لوٹ آئے؟ کیا وہاں آپ کی اس ماڈل دوست نتاشا نے آپ کو گھاس نہیں ڈالی یا پھر میرا دیا ہوا طعنہ یاد آ گیا؟ بالاج شرمندگی اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے حیا کے قریب آیا، آنکھیں نکال کر بولا، تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتا نتاشا کے بارے میں؟ حیا ذرا سا بھی نہیں ڈری، بلکہ الٹا اور قریب ہو کر بولی، جاسوسی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ کے چہرے پر ہی لکھا ہوا ہے کہ ہار کر آئے ہیں۔ اور ویسے بھی جو انسان اپنے منہ سے کہتا پھرے کہ وہ اکیلا ہے، اس کی حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ دل میں کتنی کھوٹ ہے۔ بالاج غصے سے کانپ اٹھا، زبان بہت لمبی ہو گئی ہے تمہاری۔ کل صبح سب سے پہلے پرواز کی ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ خبردار جو اس اپارٹمنٹ میں ایک منٹ بھی رکی، نکل جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے۔ حیا نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کل صبح چلے جائیں گے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو بالاج، ٹکٹ آپ اپنی مرضی سے کٹا رہے ہو، لیکن واپسی میری مرضی سے ہوگی۔ اور ہاں، رات کو دیر سے آ کر یہ بچوں والے ڈرامے بند کرو، سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر حیا نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ بالاج باہر اکیلا کھڑا دانت پیستا رہ گیا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی بالاج کا فون بجا۔ یہ ایجنٹ تھا جس سے اس نے حیا کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ بالاج نے جلدی سے فون اٹھایا، ہاں بھائی، ٹکٹ کنفرم ہوگی؟ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، سسٹم میں کچھ پرابلم آ رہی ہے اور اس روٹ کی تمام فلائٹس اگلے 2 دن کے لیے فل ہیں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ بالاج کا دماغ گھوم گیا، کیا مطلب؟ کوئی اور ایئر لائن دیکھو نا، مجھے آج ہی اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا ہے۔ سر معذرت، واقعی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ ایجنٹ نے معذرت کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بالاج نے غصے سے فون صوفے پر دے مارا، مقدر ہی خراب ہے میرا۔
وہ بڑبڑایا۔ اتنے میں حیا کچن سے باہر نکلی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے رکھی، خود آرام سے صوفے پر بیٹھ کر آملیٹ کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور بالاج کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا مسٹر بالاج، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ٹکٹ نہیں ملی کیا؟ حیا نے مزے سے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ بالاج جلے ہوئے دل کے ساتھ بولا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن بعد کی مل جائے گی۔ کون سا تم نے یہیں رہنا ہے؟ بس 2 دن کی مہمان ہو تم یہاں؟ حیا نے کندھا اچکایا۔ 2 دن کیا، میں تو کہتی ہوں ہفتہ بھر یہیں رکتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں کا ناشتہ اور آپ کا غصہ دونوں ہی زبردست ٹائم پاس ہیں۔ بالاج کو اس کی بات پر غصہ بھی آیا اور اندر ہی اندر حیرت بھی ہوئی کہ یہ لڑکی کسی بھی بات سے گھبراتی کیوں نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھا اور اپنی جیکٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ شام کے وقت بالاج کا دل گھر واپس آنے کا بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ کہاں جاتا۔ جب وہ اپارٹمنٹ کے باہر پہنچا اور دروازہ کھولا تو گھر میں سکون اور کھانے کی اچھی سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہال میں صفائی ہو چکی ہے، جو چیزیں ادھر ادھر پڑی تھیں وہ اپنی جگہ پر رکھی ہیں۔ حیا کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ بالاج بغیر آواز دیے حیا کے کمرے کے پاس سے گزرا۔ حیا کا فون بیڈ پر رکھا تھا اور اس پر پاکستان سے اس کی ماں کا فون بار بار آ رہا تھا۔ بالاج نے سوچا شاید ماما ہوں گی، دیکھوں تو صحیح یہ کیا بتا رہی ہے وہاں فون پر۔ وہ دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوا تاکہ فون اٹھا کر دیکھ سکے۔ حیا اسی وقت کچن سے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کمرے کی طرف مڑی۔ اچانک دروازے پر بالاج کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ بالاج فوراً سیدھا ہو گیا، ایسی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے غصے کا نقاب چہرے پر سجایا اور اکڑ کر بولا، تمہاری غلط فہمی ہے، میں تمہارے کمرے میں کیوں آؤں گا؟ وہ تو بس وہ صوفے پر میرا قلم گر گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ حیا نے پانی کا گلاس میز پر رکھا، اس کی طرف دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، قلم؟ واہ مسٹر بالاج، اب آپ جھوٹ بھی اتنے بھونڈے طریقے سے بولنے لگے۔ تسلیم کرنے میں اتنی موت کیوں آتی ہے کہ آپ دیکھنے آئے تھے کہ میں فون پر کس سے بات کرتی ہوں؟ بالاج کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے غصے سے انگلی اٹھائی۔ زبان سنبھال کر بات کرو حیا، اتنی بھی کوئی خاص چیز نہیں ہو تم کہ میں تمہاری جاسوسی کروں گا۔ آئندہ میرے کمرے کے قریب بھی نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حیا نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر گلاس اٹھایا، اس کے بالکل قریب سے گزری، ایک ہلکی سی ٹھنڈی سانس لی اور بولی، جھوٹ بولتے وقت کان سرخ ہو جاتے ہیں آپ کے مسٹر بالاج، آئندہ جاسوسی کرنے سے پہلے تھوڑی پریکٹس کر لیا کریں۔ بالاج غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر چلی آئی ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف حیا کچن میں کھڑی خود سے ہی بڑبڑائی، عقل مند بنتا ہے بڑا، پر ہے بالکل بچوں کی طرح۔ خیر کھانا تو بنانا ہی پڑے گا۔ 2 دن تو یوں ہی لڑتے جھگڑتے گزر گئے۔ بالاج کی جھنجھلاہٹ اب دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، کیونکہ حیا نے کبھی بھی اس کے کسی طعنے کا برا نہیں مانا تھا، بلکہ الٹا اسے لاجواب کر دیتی تھی۔ شام کا وقت تھا، باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ بالاج صوفے پر لیٹا فون پر گیم کھیل رہا تھا، جبکہ حیا پاس ہی صوفے کے دوسرے کونے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس باہر بارش کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اپارٹمنٹ کی لائٹ چلی گئی اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بالاج ڈر کر ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور گھبرا کر بولا، اوہ شٹ، لائٹ چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ حیا نے اپنی کتاب بند کی، اطمینان سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بولی، ڈریے مت مسٹر بالاج، آپ کے محلے میں کوئی چور نہیں آ رہا، لگتا ہے بارش کی وجہ سے فیوز اڑ گیا ہے، آپ بیٹھیں میں دیکھتی ہوں۔ بالاج نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی اور حیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ویسے اکیلے اندھیرے میں ڈر تو نہیں لگ رہا تمہیں؟ بالاج نے اپنی چھینک مٹانے کے لیے طنز کیا۔ حیا نے کچن کے ڈبے سے لائٹ نکالی، اسے آن کیا تو پورے کچن میں روشنی پھیل گئی۔ وہ مڑی، بالاج کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، ڈر تو آپ کو لگ رہا ہے مسٹر بالاج، تبھی پرچھائی سے بھی ڈر کر اچھل پڑے تھے۔ بالاج نے کھانس کر بات بدلی، کون ڈرا ہے؟ میں اور ڈروں گا؟ مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ۔ حیا ہلکا سا مسکرائی اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔ اچھا چلیں، اچھا ہوا لائٹ چلی گئی، کم از کم اس بہانے آپ نے سنجیدہ منہ بنانا تو چھوڑا۔ اگلی صبح جب بالاج کی آنکھ کھلی تو کچن سے زبردست چائے اور پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، یہ اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ وہ منہ ہاتھ دھو کر ہال میں آیا تو دیکھا کہ حیا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ایک بڑی سی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ حیا نے اسے دیکھتے ہی کہا، آ جائیں مسٹر بالاج، گرم گرم ناشتہ تیار ہے، ورنہ پھر کہے گا کہ میں نے بھوکا رکھا ہے۔ بالاج چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناشتے کا پہلا آنے والا
منہ میں ڈالا تو ذائقہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکل گیا۔ واہ، یہ تو زبردست بنا ہے، تم نے یہ بنایا ہے؟ حیا نے سامنے بیٹھ کر چائے کا کپ اٹھایا اور فخر سے بولی، اور کس نے بنانا تھا؟ دیہاتی کھانا بھی سمندر پار کے شہزادوں کو بہت پسند آ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ بالاج کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں مان لیا کہ یہ لڑکی جتنی منہ پھٹ ہے، دل کی اتنی ہی صاف اور اچھی ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد بالاج نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بالاج نے تھوڑا چھینکتے ہوئے نظریں چرائیں اور بولا، یہ ٹکٹ ہے اگلے ہفتے کی، یعنی پاکستان کی واپسی کی نہیں۔ اس نے جلدی سے بات بدلی، مطلب یہ کہ ماما کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ دن اور رک جاؤ، موسم اچھا ہے، گھوم پھر لو۔ حیا نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بالاج کی طرف دیکھا جو اب شرم سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ حیا نے مزے لیتے ہوئے کہا، اوہ، تو اب مسٹر بالاج شاہ کا ارادہ بدل گیا ہے یا پھر میری چائے نے جادو کر دیا ہے؟ بالاج نے ایک بار پھر سے اکڑ دکھائی۔ زیادہ مت توڑو، بس ماما کا حکم ہے اس لیے روک رہا ہوں، ورنہ میرا تو اب بھی دل یہی ہے کہ… حیا نے اس کی بات کاٹ دی، جانتی ہوں آپ کا دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں یہیں رہوں۔ خیر، ٹکٹ مل گئی ہے تو اب لڑنے کا بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب بتائیں، اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے تو گھومنے کب لے کر جا رہے ہیں؟ بالاج مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہلکا سا قہقہہ لگایا اور بولا، چلو پھر اٹھو، آج نیو یارک کی سیر پر چلتے ہیں، مسز بالاج۔ حیا نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس طرح ان کی چھوٹی سی نوک جھونک ایک خوبصورت محبت میں بدل گئی۔